بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس انتظامی صلاحیت ہوتی ہے، ایڈمنسٹریٹو کوالٹیز اور ایبلٹیز ان کے اندر ہوتی ہیں، وہ معاملات کو بہت اچھے طریقے سے مینج کر سکتے ہیں۔ یہ صلاحیت بھی دین اسلام کو ضروری ہے۔ آج نہ جانے کتنی صلاحیتیں ہیں جو منہ کھولے کھڑی ہیں کہ آئیں اسلام کے علمبردار امت مسلمہ کے فرزند آئیں، اس کو سیکھیں، اور اس کے ذریعے اللہ رب العزت کے دین کے سلسلے میں جو غلط فہمی آ رہی ہیں یا اللہ رب العزت کا پیغام جو پوری طریقے سے عام نہیں ہو پا رہا ہے، اس کو پھیلانے میں اپنا رول ادا کریں۔ مال اللہ رب العزت کا دیا ہوا عطیہ ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو رزق ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تمہارے اندر یہ غرور نہ پیدا ہو، تمہارے اندر یہ گھمنڈ پیدا نہ ہو کہ مال تم نے اپنی محنتوں، اپنی صلاحیتوں اور اپنے علم سے حاصل کیا ہوا ہے۔ جیسے قارون نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، میری اپنی نالج، میرے اپنے علم کی وجہ سے یہ مجھے مال ملا ہوا نہیں۔ اللہ رب العزت کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے، اس کی نوازش ہے کہ اللہ رب العزت بندوں کو نوازتا ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ صیغہ استعمال ہوا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو دیا ہے اور ہم آزما رہے ہیں کہ مال پا کر کے ان کے اندر کبر پیدا ہوتا ہے، مال پا کر کے وہ اللہ کو بھولتے ہیں کہ اس میں سے اللہ رب العزت کے راستے میں وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس اللہ رب العزت نے مال دیا ہے، جس حیثیت کے بھی لوگ ہم ہیں، ہمارے اندر کم درجے کے لوگ بھی ہیں مال کے اعتبار سے، اوسط درجے کے لوگ بھی ہیں، ہمارے پاس ایسے لوگ بھی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے نوازا ہے۔ مال اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے اور اللہ رب العزت کے بارگاہ میں قربانی کے طور پر پیش کرنے کے لیے ہم میں سے کتنے لوگ جو آگے بڑھتے ہیں۔ فرمایا گیا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم بھلائی پا نہیں سکتے، جنت پا نہیں سکتے، اللہ کی خوشنودی پا نہیں سکتے یہاں تک کہ محبوب ترین چیز تم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ نہ کرتے ہو۔ دوستوں اور ساتھیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رویہ تھا، صحابہ کرام کی جو روش تھی، اسلاف کا جو شیوا تھا، اس کو اپنے سامنے ہم کو رکھنا چاہیے۔ یہ مال و اسباب جو کچھ بھی ہم بنا رہے ہیں، جو محلات ہم خرید رہے ہیں، جو جائیدادیں ہم بنا رہے ہیں، یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہونا چاہیے کہ جن بچوں کو ہم ہینڈ اوور کر رہے ہیں، جو ہمارے وارث ہیں دنیا میں، ان کو اللہ والا بنائیں، اور ایسے لوگ ہوں جو مرنے کے بعد ان زمینوں سے فائدہ اٹھائیں، صدقہ جاریہ بنیں، ہماری قبر پر جا کر کے فاتحہ پڑھیں، ہم کو اپنے تہجد میں یاد رکھیں۔ ہم لوگ اپنے بچوں کے لیے اتنے پریشان رہتے ہیں کہ ان کے لیے پوری جائیداد بناتے ہوئے قبروں میں ہم چلے جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے ہاں جب بندہ جاتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ کاش میں اپنے ہاتھ سے کچھ وقف کر دیا ہوتا، کچھ اپنے ہاتھ سے میں نے خرچ کر دیا ہوتا۔ اور یہ بچے جن کے بارے میں اپنی زندگی ہم برباد کرتے ہیں، مرنے کے بعد بہت خوش قسمت لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کی اولاد ان کے لیے دعا کرے، ان کی قبر پر جائے، 2 4 6 مہینے سال بھر میں سب بھول جاتے ہیں۔ یہ دنیا کا معاملہ ہے۔ بندے مومن وہ ہے جو مال آئے اس کے پاس روزانہ کی اپنی انکم میں سے خرچ کرے اور بڑے بڑے پروجیکٹس میں شیئر کرنے کا اور اس میں حصہ لینے کی سوچے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں، ایک صحابی آتے ہیں، ان کا نام ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت اتری ہے قرآن میں جس میں اللہ رب العزت نے قرض کی بات کہی ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، کون ہے جو اللہ رب العزت کو قرض دے گا اور اللہ رب العزت اس قرض کو قرض حسن کے طور پر لے گا اور اس کو کتنا ملٹی پلائی کرے گا، تم کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ صحابی رسول نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ آیت آپ پہ اتری ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قرض دیا جاتا ہے؟ کہا ہاں۔ تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی بارگاہ میں اللہ رب العزت کے لیے یہ اپنا جو باغ ہے، نخلستان ہے، اس کو پیش کرتا ہوں۔ ان میں ان کی بیوی بھی رہتی تھی، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ان کے تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے باغ میں گھستے نہیں، اپنی بیوی کو دور سے بلاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ باغ جو ہمارے پاس انمول تحفہ تھا اس دنیا میں نے اس کو اس دن کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دے دیا ہے جس دن ہمیں وہ بہت سارے باغات سے نوازے گا، تم نکل آؤ اس باغ سے۔ بہت دیر کے بعد جب آواز پہنچی تو بیوی اپنے بچوں کے ساتھ اس میں سے باہر نکلی، اور جب ان کے سامنے یہ معاملہ آیا کہ صحابی رسول نے تو اللہ رب العزت کو قرض دے دیا ہے یہ باغ، تو انہوں نے کہا کہ میرے شوہر نامدار، آپ کا یہ عمل آپ کو مبارک ہو، ہمیں قوی امید ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں بہترین باغات سے ہم کو نوازا جائے گا۔ جہاں ہمارا مرد تیار ہو اللہ کے راستے میں انفاق کرنے کا، وہاں اس کی بیوی پیچھے سے سپورٹ کرنے والی ہو، بچے اس کو حوصلہ دینے والے ہوں، ایک ماحول ایسا بننے والا ہو کہ اللہ رب العزت کے دین کے لیے ہم محنت کرنے والے ہیں۔ یہ دنیا پارٹ ٹائم بینگ ہے، ہمیں اللہ رب العزت کی جنت کی طرف جانا ہے۔ یہ دنیا تو ایسے شجر سایہ دار ہے جس کے نیچے ایک مسافر تھوڑے دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا ہے۔ ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها، میری مثال تو ایسی ہے اس دنیا میں جیسے ایک پیڑ کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے ایک مسافر لیٹ جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، پھر اٹھتا ہے، دامن جھاڑ کر کے گزر جاتا ہے۔ یہ دنیا ہمارے لیے خوشنما بنا کے پیش کی گئی ہے، ہم کو کوشش کرنا چاہیے کہ اس راستے میں آگے بڑھیں۔
بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس مال و اسباب بہت کم ہوتے ہیں، لیکن دین و شریعت نے یہ کہا کہ مال کی جو کوانٹٹی ہے وہ نہیں دیکھی جاتی، تمہارے دل کے رگوں کے اندر جو کوالٹی ہے وہ دیکھی جاتی ہے۔ کوئی شخص بسا اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے راستے میں 10 روپیہ خرچ کرے، اور کوئی ارب پتی جو اللہ کے راستے میں 1 لاکھ خرچ کرے تو 1 لاکھ پر 10 روپیہ بھاری ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ہیں، آپ نے سمجھا کے بتایا کہ 1 درہم 1 لاکھ درہم پر بھاری ہو جاتا ہے۔ آدمی جس بھی استھتی میں ہو، جن حالات میں ہو، اس میں اللہ رب العزت کے راستے میں جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے دل کی رگوں کی گہرائیوں میں جو اٹھنے والے وسوسے ہیں اس کو وہ دیکھتا ہے، اس کے جذبات کو وہ دیکھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر جب آپ نے اعلان کیا کہ پھل ابھی پکے نہیں ہیں، کرائسس کی صورتحال ہے، لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، جو کچھ بھی ہے لے کر کے تم آ جاؤ، حضرت ابوبکر کے واقعات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات ہم سنتے ہیں۔ لیکن ایک صحابی رات میں جاتے ہیں اور آبپاشی کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، ان کے پاس مال نہیں تھا، اسباب نہیں تھے، گھر میں زیادہ کچھ نہیں تھا، لیکن جب انہوں نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت مال کی ضرورت ہے اور اللہ رب العزت آزمائش میں بندوں کو دیکھ رہا ہے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں، تو رات میں جا کر کے انہوں نے آبپاشی کی، مزدوری کی، اور روایتوں میں آتا ہے کہ 1 سا کھجور ملی، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 2 سا کھجور ملی۔ آ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، کنارے کھڑے تھے، جھجک رہے تھے، مال تھوڑا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیسے کریں، لیکن آپ کی نظر جب پڑی تو آپ نے کہا کہ فلاں کیا معاملہ ہے، تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی حیثیت والا آدمی نہیں ہوں، آپ کا جو حکم ہوا تو میری یہ مزدوری ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے، آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے 1 سا کھجور کو سارے ہی مال و اسباب پر بکھیر دیا اور کہا کہ اللہ رب العزت تمہاری نعمتیں دیکھتا ہے کہ اللہ کے راستے میں تم مال کس انداز سے خرچ کرتے ہو۔ آج کے اس دور میں جبکہ کیپٹل کا اور کیپٹلزم کا دور ہے، آج ہر آدمی کیپٹلسٹ ہوتا جا رہا ہے، ہر آدمی مادہ پرست ہوتا جا رہا ہے، آدمی کہیں بھی 5 روپیہ لگانا چاہتا ہے تو دیکھتا ہے کہ مجھے اس میں سے فائدہ کتنا ہوگا۔ اللہ رب العزت کے راستے میں تجارت کرنے والے، اگر اللہ رب العزت کو اپنی تجارت میں ہم پارٹنر بنا لیں تو اس تجارت میں کبھی گھاٹا ہونے والا نہیں ہے۔ قرآن مجید بار بار یہ کہتا ہے کہ تم مال و اسباب کی جو تجارت کرتے ہو، اللہ کے راستے میں تم دیتے ہو، اللہ رب العزت کے راستے میں جو خرچ کرتے ہو، وہ تمہارا ضائع نہیں ہوتا، اللہ رب العزت کے یہاں رہتا ہے۔